کی سینٹرل ریجنز آف بلوچستان وی ہیونٹ سین اینی رینز، جس کی وجہ سے ایک واٹر اسٹریس ایشو ابھی بلوچستان کی طرف ہے. سیکنڈلی سر سندھ کی، سو وی ہیونٹ سین اینی اسٹرانگ سسٹم دیٹ ہیز امپیکٹڈ سندھ. وی ہیڈ اونلی سم انسیڈنٹس آف رینز دیٹ ہیپنڈ ان دی تھرپارکر اینڈ آلسو ان دی ایسٹرن اینڈ سینٹرل سندھ ریجن. بٹ اوور آل مونسون کی جو اوور آل پروفائلنگ ہے، سو اٹ از اسٹل فوکسڈ آن دا نارتھ ریجن آف پاکستان. ابھی نیکسٹ اسپیلز میں بھی سر مور اور لیس مونسون کی انٹینسٹی نارتھ ریجن آف پاکستان کی طرف مور پروناؤنسڈ ہوگی ان کمپیریزن ٹو دی سدرن پاکستان. وی آر سینگ کہ فرسٹ 10 days of اگست میں وی وڈ ہیو رین ایکٹیویٹی particularly focused on eastern Punjab, north regions of northern regions of Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan, and most part of the Azad Kashmir and the northern regions of Pakistan. Pakistan is living right through the eye of climate change. 2022 میں ہمیں بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد 2025 میں ایک اور بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. اس سال ہمیں ہائی ٹیمپریچر، جسے کہ ایل نینو ایفیکٹ کہتے ہیں، اس سے ہم گزر رہے ہیں، اور انہی ہائی ٹیمپریچرز کے نتیجے میں لوکلائزڈ رین آؤٹ برسٹ کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لینڈ سلائڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اسی طرح بعض جگہوں پہ اربن فلڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہ موسمیاتی تبدیلی کے جو بڑے اثرات ہیں، پاکستان آج ٹاپ 5 ممالک میں ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے متاثر ہیں، اگرچہ ہمارا دنیا میں گلوبل گرین ہاؤس گیس ایمیشن میں 1% سے کم حصہ ہے. اس کے لیے حکومت نے، وزیر اعظم نے مانسون موسم شروع ہونے سے پہلے اس خطرے کا ادراک کرتے ہوئے ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپنانے کے لیے ایمرجنسی کمیٹی بنائی، رسپانس کمیٹی بنائی، جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا، جس نے ہفتہ وار اجلاس کیا. اور یہ کارروائی تقریباً 2 مہینے پہلے شروع کر دی گئی تاکہ ہم صوبائی حکومتوں کو اور جو پی ڈی ایم ایز ہیں انہیں بروقت مطلع کریں ان خطرات سے، اور وہ اس کے لیے پیشگی اقدامات کر سکیں. اب وزیر اعظم کی ہدایت پر یہ کمیٹی روزانہ کی بنیادوں پر میٹنگ کر رہی ہے تاکہ ہم جو کارروائیاں ہیں ان کا جائزہ لے سکیں. اس وقت تک تقریباً ملک بھر میں 109 سیلاب کے اور یہ موسمیاتی جو حوادث ہیں اس کے نتیجے میں اموات واقع ہوئی ہیں، اور تقریباً 360 افراد زخمی ہوئے ہیں. لیکن یہ جو 109 اموات ہوئی ہیں، ان میں 57% تقریباً جو اموات ہیں وہ سیلاب کے نتیجے میں نہیں ہوئیں، وہ گھروں کے گرنے سے یا دیواروں کے گرنے سے یا سٹرکچرز کے کولیپس ہونے سے ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے ریزیلینس سے متعلق رکھتا ہے. پاکستان کا جو کلائمیٹ چینج رسک ہے وہ پروفائل ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ جو اضافہ ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ری ایکٹیو ہونے کی بجائے زیادہ سے زیادہ پرو ایکٹیو اقدامات اٹھائیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پہ نبٹ سکیں. ہم سیلاب کے آگے شاید مکمل طور پہ بند بھی نہیں باندھ سکتے، ہم ہائی ٹیمپریچر کو آنے سے بھی نہیں روک سکتے، لیکن ہم انسانی جانوں کا جو دفاع ہے یا ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ممکنہ اقدامات کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو صلاحیت ہے پریپیئرڈنیس کی این ڈی ایم اے کے ذریعے وہ سال بسال بہتر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جو ہمارے سیلاب تھے بہت بڑے پیمانے پر تھے، لیکن اس میں پروپورشنلی انسانی اموات کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ سیلاب کا سکیل بڑا تھا. یہ زیادہ وجہ یہی تھی کہ ریسکیو اینڈ ریلیف بر وقت پہ کرنے کے نتیجے میں ہم کامیاب ہوئے. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے اوپر جو گلوف یا گلیشیئر میلٹ کرنے کے لیے ہمارے نظام ہے
اس میں بھی بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسی طرح وزارت فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ان موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں چین کے ساتھ مل کر ایک بڑے پروگرام پہ عمل درآمد کر رہی ہے، جس سے کہ ہم اپنی افرادی قوت اور ہیومن ریسورس کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم جدید زراعت کی ریسرچ سے نئی ویرائٹیز پیدا کریں جو کلائمیٹ چینج یا ویدر ریزسٹنٹ ہوں اور ہم ممکنہ موسمیاتی تبدیلیوں سے اس سطح پہ متاثر نہ ہوں. اسی طرح وزارت خزانہ نے ماضی میں بھی اور اب بھی جو ہمارے ریلیف کے لیے وسائل ہیں ان کو بروقت پہنچانے میں مدد کی ہے. وزارت آبی وسائل جو ہے وہ پاکستان کو ان خطرات سے بچانے کے لیے وزیر اعظم کی ہدایت پہ جو واٹر ریسورسز ہیں اور خاص طور پہ ریزروائرز ہیں ان پر تیز رفتاری سے عمل درآمد کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ ہم دیامیر بھاشا ڈیم، مومن ڈیم کی بروقت تکمیل سے پاکستان میں وہ بفر کریٹ کر سکیں جس کی ضرورت ہے. اور اسی طرح نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام بھی وزارت آبی وسائل نے حتمی شکل دی ہے جو کہ صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. وزارت اطلاعات بھی اس حوالے سے عوام میں آگہی اور بروقت معلومات دینے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو یہ جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نقصانات کو کم سے کم کریں، لیکن اب تک کے جو تجربے ہیں اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں مزید انتظامی صلاحیت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالخصوص ضلعوں کی سطح پر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز کے سٹرکچرز کو فعال کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے جو انتظامی نظام ہے بروقت فنڈز کی اپروول اور بروقت موبلائزیشن آف ریسورسز اینڈ اس کے جو سول ورکس ہیں، جو سٹون پچنگ ہے، جو ارتھ ورک ہے، اس کو بروقت فوری طور پہ موبلائز کرنا یا وہاں پہ مشینوں کو ڈپلوائے کرنا، اس کے لیے بھی ایک ایمرجنسی پروٹوکالز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اور بالخصوص میں سمجھتا ہوں اور میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تک ہم مؤثر تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو با اختیار ہوگا، امپاورڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نہیں ہوں گی، یہ نہ صرف کلائمیٹ چینج بلکہ کسی بھی سوشل سیکٹر میں سروس ڈیلیوری میں ہم کامیابی کے ساتھ ان خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک ہماری بڑی سفارش ہے وہ یہ ہے کہ ہر صوبہ جو کلائمیٹ چینج یا فلڈ سے متعلق منصوبے ہیں وہ گرین چینل بنائیں، جس سے کہ فلڈ ریلیٹڈ جتنے بھی منصوبے ہیں ان کو فاسٹ ٹریک کے ساتھ نہ صرف منظور کیا جائے بلکہ ان کی فنڈنگ